ہندوستان میں نا ایک پلاٹ کے اوپر جھگڑا ہو گیا، انڈیا میں، ہندوستان میں تقسیم ہند سے پہلے ایک پلاٹ پہ جھگڑا ہو گیا، مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ ہندو کہہ رہے تھے یہ پلاٹ ہمارا ہے، مسلمان کہہ رہے تھے ہمارا ہے، اور بھائی ہندوؤں کا مطالبہ یہ تھا اس پلاٹ پر ہم مندر بنائیں گے، اور مسلمان کہتے تھے اس پلاٹ پہ ہم مسجد بنائیں گے۔ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا جھگڑا بہت زیادہ ہو رہا تھا بھائی، ادھر سے ہندو جمع ہو گئے، ادھر سے مسلمان جمع ہو گئے، اور آپس میں لاٹھیاں نکل آئیں، پتہ نہیں ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اس مقدمے کو عدالت میں درج کرواؤ، وہاں سے صلح و صفائی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ اب جب وہاں مقدمہ گیا، دونوں کی سماعت ہوئی، ہندوؤں کی بھی مسلمانوں کی بھی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس وقت کا جج انگریز تھا، حاکم انگریز تھا، اس نے کہا بھی ایسے کرو، بد امنی پیدا نہ کرو، امن کی صورت لاتے گئے، کوئی ایک ایسا کوئی رائے ڈھونڈ لو جس پہ دونوں متفق ہو جائیں، وہ فیصلہ کر دیں گے ہم۔ تو ہندوؤں نے انگریز جج سے کہا کہ بھائی ہم آپ کو ایک بندے کا نام بتا دیتے ہیں، وہ بندہ جو فیصلہ کر دے گا ہم ہندوؤں کو وہ قبول ہے، اور ہوگا بھی مسلمانوں میں سے، ہوگا بھی وہ بندہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہندو کہہ رہے ہیں۔ معلوم جو کہ ہندو کو بھی مسلمان کی زبان پہ اعتماد ہے، نہیں ہے سمجھ بھائی؟ وہ ہندو کہہ رہا ہے جج سے کہ ہم جو ہے نا وہ جھگڑا نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ایک بندے سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور وہ فیصلہ بھی مسلمانوں میں، بندہ بھی مسلمانوں کا ہوگا۔ جب یہ بات مسلمانوں نے سنی، مسلمان تو بھول گئے بھائی، وہ ہمارے سے ہوگا، جب ہمارا بندہ ہوگا ہمارے ہی بات کرے گا، مسجد کی بات کرے گا، مندر کی تو وہ بات ہی نہیں کرے گا۔ جی ٹھیک ہے ہو گیا۔ جج نے اگلی تاریخ دے دی، اگلی تاریخ پہ آئے تو ہندوؤں نے کہا جی وہ مولانا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی گزرے ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں مفتی الہی بخش صاحب، وہ ہمارا ان پہ اعتماد ہے، جو وہ فیصلہ فرما دیں گے ہمیں قبول ہے، جو فیصلہ فرما دیں گے ہمیں قبول ہے۔ بھائی وہ جج نے ان مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹائم سے پہلے بلا لیا تھا آگے عدالت میں۔ مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہیں، بھئی یہ تو مفتی صاحب ہمارے حق میں بات کریں گے نا، کیونکہ مسجد بننی ہے یہاں پر۔ تو سماعت کے بعد جج نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، یہ پلاٹ کس کا ہے؟ ہندو بھی کھڑے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہیں، اور پتہ نہیں اب کیا فیصلہ۔ مسلمان تو سارے خوش تھے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ مسلمان ہے، مسلمانوں والی بات کرے گا، مسلمانوں کے حق میں بات کرے گا۔ تو جب پوچھا نا بھئی ہاں کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا کہ جج صاحب یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے، یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے، ہندوؤں کی ملکیت ہے، ہماری ملکیت نہیں۔ مسلمان تو ایک دم سیخ پا ہو گئے، یہ کیا کہہ دیا بھئی انہوں نے، غصے میں آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جج نے کہا اگر یہ ہندو کی ملکیت ہے تو کیا ہندو مندر بنا سکتا ہے یہاں پہ؟ تو ایک مفتی صاحب نے فرمایا جب اس کی ملکیت ہے تو وہ مندر بنائے، رام کا مندر بنائے، اپنا گھر بنائے، اسی کو اختیار ہے، ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اسی کا پلاٹ ہے، اس میں اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو جو چاہے کرے تو ہم اس میں دو رائے نہیں رکھتے، ان کی مرضی ہے، جو مرضی بنائے، لیکن حقیقت بات ہے کہ پلاٹ ان کا ہے، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو جج نے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر تاریخ میں ایک جملہ لکھا، مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا۔ یہ سچ کی بنا پر جب اتنا فیصلہ کیا، ہندو نے بھی کھڑا ہو کر کہا جج آپ نے فیصلہ کر دیا، ہم نے سن لیا، اب ہمارا فیصلہ بھی سن لے۔ تمہارا کیا فیصلہ بھائی، تم کیا فیصلہ کرو گے بھائی؟ فیصلہ تو میں نے کرنے، ہمارا فیصلہ یہ ہے اس مسلمان کی صدق اور عدالت پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ اس نے اس حالت میں بھی سچ کہا ہے، لہٰذا ہم بھی اعلان کرتے ہیں یہ پلاٹ مسلمانوں کو دیتے ہیں یا مسجد بنے گی، جتنے ہندو کھڑے ہیں سارے کلمہ بھی پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ بھائی مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔